بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ خلاصہ پارہ نمبر 4 لن تنالوا، پہلے ہی آیات کے پہلے ہی حروف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم نہیں نیکی تک پہنچ سکتے جب تک کہ تم سارے کے سارے مال میں سے جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے وہ تم اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ دوسرے پارے کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، وہاں امت مسلمہ امت وسط ہونے کی بات کی گئی۔ تیسرے پارے کے شروع سے ہی لے کر نبیوں کے ذکر شروع ہو گئے۔ امت وسط جب بھی بہترین بننے کی کوشش کرے گی، بہترین بننا چاہے گی تو یاد رکھیے سب سے پہلے پسندیدہ چیز دینی پڑے گی۔ امت مسلمہ کے مضبوط باشعور انسانوں تھوڑا اپنے لیے رکھ لو، کیا تھوڑا اپنے لیے رکھ لو اور باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنج مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا حل صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ سارا پارہ آل عمران پہ ہے اور آخری جو 2 رکوع ہیں اس میں سورۃ النساء کے 2 رکوع ہیں آخری لاسٹ میں۔ جی اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں، اہم ہماری زندگی کے جو پوائنٹ ہیں جس پہ ہم نے انشاءاللہ تقوی کے ساتھ ایمان رکھ کے ماننا ہے۔ 101 آیات ہے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کو پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، دار دار پہ ٹھوکریں کھانے سے پہلے اس کے سامنے جھکنا ہے۔ 103 آیات سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہ آل عمران کی آیات تھی۔ یہ پارہ مجھے اور آپ کو تفرقوں سے نکلنے کی دعوت دے رہا ہے کہ فرقہ نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جڑ کے محبت کے ساتھ رہو، سب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تم سب ایک ہو۔ سب تک یہ بات پہنچا دیجئے، سب کے دل جوڑو اس ایک ہی بات کے ساتھ کہ صرف اللہ ایک ہے، اسی کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، اس کی رسی کو کھلا کر لو، وسیع کر لو اور محبتوں کو عام کر دو۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک استاد دوسرے استاد کو دیکھ کر خوش ہو جائے، کھل جائے، ایک شاگرد دوسرے شاگرد کو دیکھ کر کھل جائے، خوش ہو جائے، ایک جگہ قرآن اور ترجمہ کھول کر ایک جگہ پہ پہنچا دو، ایک دل پہ زبان پہ اس کی آیات کو کی روشنی سے ان کو دلوں کو ان کی زندگیوں کو نور سے منور کر دو۔ 104 آیات نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے اور بھلائیوں کی طرف بلانا ہے۔ کرنے کے کیا کام ہے ہمارے مسلمان کے؟ نیکی کا حکم دینا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ قرآن سننا، نماز پڑھنا، صدقات کرنا، اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین نافذ کرنے والوں کا ساتھ دینا اور اللہ العظیم کے لیے اس ہر اچھائی کو بڑائی کے اوپر درجہ دینا۔ 113 آیات اللہ کے عہد پر قائم رہنا۔ اللہ سے جب مصیبت پڑتی ہے تو ہم وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوئی ہم عہد خلاف بن جاتے ہیں، وعدہ خلاف بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وعدے کا پابند بننا ہے، قائم رہنا ہے اس بات پہ۔ 114 آیات بھلائی کی دعوت دینی ہے۔ ہم نے برائیوں سے اوپر بھی کہا گیا کہ برائیوں سے روکنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں پڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، اسی جماعت کو جوڑنا ہے۔ اور 123 آیات اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عطا کیا پھر بھی، چھین لیا تب بھی، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ 142 آیات اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، خون پسینہ ایک کر دینا ہے۔ 145 آیات آخرت کے بدلے کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ دنیا میں آخرت میں بھلائی دے۔ بہت ہی پیاری پچھلے بارے میں آپ نے دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی
بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کس لیے؟ آخرت پانے کے لیے۔ کوئی بھی صدقہ کرنا ہے کس لیے؟ آخرت میں بھلائی پانے کے لیے۔ کسی کا ساتھ دینا ہے کس لیے؟ آخرت میں بھلائی پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 115 آیات آل عمران، اللہ کو ہی اپنا حامی و مددگار ماننا ہے۔ 116 آیات اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 187 آیات کتاب کی تعلیم کو لوگوں میں اس طرح سے پھیلانا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرنا ہے؟ اس کتاب یعنی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں سے تعلیم، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، سیکھنا ہے، پھر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس طریقے سے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ 200 آیات صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے سے صبر میں مقابلہ کرنا ہے، اہل ایمان سے مضبوط رابطہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ اور دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر اتنی سخت مصیبت پڑی، اس نے پھر بھی صبر کیا، اور میں اس سے بھی زیادہ صابر میں سے بنوں گا، صابرین کی جماعت میں سے بنوں گا۔ صبر میں اللہ نے فرمایا کہ مقابلہ کرنا ہے، اور اہل ایمان سے مضبوط رابطہ رکھنا ہے، دین والوں سے رابطہ رکھنا ہے۔ اور النساء پہلی آیات میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر معاشرتی معاملات کی اصلاح کرنی ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اچھی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جیسے اللہ نے پیچھے سورۃ آل عمران میں بھی بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ عمل کی بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، دوسری برائیوں سے روکنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، بھلائی کو پھیلانا ہے، برائیوں سے رکوانا ہے، روکنا ہے۔ تیسرا، محبوب ترین شے کا انفاق کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے لیے اس رسی کو وسیع کر کے دوسروں کو اس رسی کو پکڑانا ہے کہ مضبوطی سے پکڑو، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کو راضی کر لو تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے۔ پھر کرنے کے کام کیا ہے؟ لوگ بھٹک گئے ہیں اس دنیا میں، آپ نے بار بار دعوت دینی ہے، ان کو بھلائی کی دعوت دینی ہے، اور اچھائیوں کی طرف لگانا ہے، اور برائیوں سے روکنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، بری محفلوں سے روکنا ہے۔ سب سے عظیم محفل قرآن کی محفل ہے۔ ذکر تو ہم ہر حال میں کرتے ہیں، اجتماع تو ہم ہر حال میں اپنے گھر میں جہاں میں بھی بیٹھ کے ہم ذکر کریں وہ اجتماع بن جاتا ہے۔ بندے کو ذکر ہر حال میں ہر جگہ پہ کرنا چاہیے، لیکن محفل قرآن کی سجانی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ نے کہا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آگے سب سے محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں جو مجھے پسند ہے وہ مال اللہ کی راہ میں میں نے پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ 193 آیت اور 194 آیات میں بڑی خوبصورت دعا ہے، ضرور سیکھنی ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اس میں دیکھیں شروع میں ہی کتنا زبردست ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک تو سننے والا ہے، اور جب کوئی پکارتا ہے تو اس کو قریب ہو کے سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومن کی ہر دعا کو بہت ہی قریب سے سنتا ہے۔
بہت ہی محبت کے ساتھ جب بندہ پکارتا ہے اللہ اتنی ہی دگنی محبت کے ساتھ اس دعا کو سنتا ہے. جب بھی بندہ پکارتا ہے تو ہم نے بھی اللہ کی پکار کو سننا ہے وسمینا اور فوراً سے ماننا ہے وعطانا دین کو پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے اور جو مال اللہ نے دیا ہے کیونکہ اللہ نے شروع میں کہا کہ تب تک تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک جو تمہیں مال پسند ہے وہ میری راہ میں نہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازے اور اس بارے میں جتنی بھی عمل کی باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے. آمین.